سے خطاب کر رہے ہیں یا ان کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیں گے۔ کشمیریوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اکثریت کو اقلیت میں بدل دیں گے اور ان کی زمین ان سے چھین لیں گے، اور پاکستان کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی عمارت کو ہم مسمار کر دیں گے، کیونکہ یہ عمارت جو ہے اسی نے بھارت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ اسی تسلسل کا ایک حصہ ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو میں آپ لوگوں سے اس لیے یہ تھوڑا سا پس منظر دے رہا تھا کہ یہ کوئی آج کل کی جنگ نہیں ہے جو ختم ہو جائے گی، کسی خوش فہمی میں رہیے گا، بلکہ یہ ایک لمبی جنگ ہے جس کا ہندوستان نے آغاز کیا ہے، اور یہ لمبی جنگ آپ کو لڑنی ہوگی۔ پاکستان کا کیا رد عمل تھا؟ پاکستان نے، میں سمجھتا ہوں، بر وقت احتجاج کیا۔ یہاں پارلیمان نے ایک مشترکہ اجلاس کیا، انہوں نے قرارداد پاس کی، پاکستان سلامتی کونسل گیا، اور دنیا بھر میں ہندوستان کے خلاف مظاہرے ہوئے جس میں پاکستانی اور کشمیری شامل تھے۔ کوئی سفارتی سطح پہ کوشش ہو رہی ہے، سیاسی سطح پہ کوشش ہو رہی ہے۔ جو کوششیں ہوئی ہیں میں ان کو سراہنا چاہتا ہوں۔ پہلی مرتبہ پوری کی پوری پاکستان قوم متحد ہوئی ہے، اور یہ ہمارے لیے اچھی خبر ہے، ہندوستان کے لیے بری خبر ہے۔ ہمیں کیا اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے، کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ دیکھیے، جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو انگریزی میں ایک ایکسپریشن استعمال کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں پریچنگ ٹو دا کوائر، کہ آپ ان لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں جو پہلے ہی آپ سے متفق ہیں۔ یہ میں اس موضوع کے اوپر تھوڑی دیر کے بعد آؤں گا۔ تو ہم لوگ تو ایک ہی جگہ ہیں اور ایک ہی ہماری پالیسی۔ ہم جو ہے کشمیریوں کے لیے حق خود ارادیت چاہتے ہیں، مظالم کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر میں قتل عام کو روکنے کے لیے، ہندوستان نے جو غیر قانونی اقدامات کیے ہیں ان کو مسترد کروانے کے لیے، اور کشمیریوں کو انصاف اور آزادی دلوانے کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ کچھ لوگ جو ہے وہ اٹھ کے پوچھتے ہیں کہ جی پاکستان کی خارجہ پالیسی یا پاکستان جو ہے اپنی کشمیر پالیسی میں ناکام ہو چکا ہے، اور ہندوستان جو ہے اس کی حکمت عملی بہت اچھی تھی۔ تو میں ہمیشہ ان کو یہ جواب دیتا ہوں اور اسے دہرانا چاہتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر 2 وجوہات کی بنا پر زندہ رہا ہے۔ ایک کشمیریوں کی قربانی کی وجہ سے جو 72 سال سے وہ دیتے آ رہے ہیں، اور وہ جو ہے وہ تقریباً 5 لاکھ لوگوں کی قربانی دے چکے ہیں، اور دوسرے ریاست پاکستان کا مضبوط موقف کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملے۔ میں نے یہ کئی جگہوں پہ کہا ہے کہ بعض اوقات ہمارے حکمران امن کی آشا میں ادھر ادھر بھٹک گئے، لیکن پھر عوام ان کو موڑ کے واپس لے آئے اسی موقف کی طرف۔ انہیں بھٹکنے نہیں دیا، انہیں انحراف کرنے نہیں دیا، کیونکہ یہ وعدہ پاکستان کے آزاد کشمیر کے لوگوں کا، اہل مقبوضہ کشمیر سے ہے کہ ہم کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنے دیں گے جو فیصلہ تمہاری خواہشات کے مطابق نہ ہو یا ان سے متصادم ہو۔ ایک بین الاقوامی تحریک کی ضرورت ہے۔ آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا یہاں جو انٹرنیشنل ریلیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں جن کو اس کے اوپر دسترس ہے، ایک موومنٹ ہے جسے کہا جاتا ہے بائیکاٹ، ڈائیورسمنٹ، سینکشنز موومنٹ، فلسطین کے سلسلے میں چلائی گئی ہے، کامیاب نہیں ہوئی، لیکن بین الاقوامی سطح پہ اس کا بڑا زور ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اسرائیل جیسے ظالم ملک سے معاشی مقاطعہ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ جو ہے سیاسی تعلقات نہیں ہونے چاہیے، اور وہاں سرمایہ کاری نہیں کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان اور مختلف عمروں میں کے لوگ جو ہیں، وہ تہیہ کریں کہ آپ کشمیر کے سلسلے میں ایک بین الاقوامی تحریک جو اٹھ رہی ہے اس کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ دوسرے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس مرتبہ یہ ہوا ہے، کیونکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، اس کے اوپر طالبی وجہ، میں پچھلے 3 سال سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں دنیا کی پارلیمنٹس میں گیا ہوں،
اس کے بعد میں جو ہے دنیا کے تھنک ٹینکس میں گیا ہوں، یونیورسٹیز میں گیا ہوں، سول سوسائٹی آرگنائزیشن۔ صدر آزاد کشمیر مسعود خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو وقت ہے جس میں پاکستان متحد ہوئے، یہ انڈیا کے لیے پریشانی کی بات ہے، اور میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ جو میری بات سے پہلے ہی متفق ہیں۔